الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے میں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور حدیث پاک میں انما العمل بالخواتیم، ساری زندگی کے عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہے تو زندگی سنور گئی، بن گئی، اور اگر خاتمہ اچھا نہیں ہے تو چاہے جتنے بھی حج عمرے اور زکاتیں اور کتنے نیکیاں کی گئی، اختتام ہی اچھا نہیں ہوا تو پھر برباد ہے۔ ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے کو ایکسیڈنٹ کا معاملہ پیش آیا۔ ایک گاڑی والے نے ان کو ٹکر ماری اور موٹر سائیکل کو گھسیٹتا ہوا لے گیا ہے۔ گاڑی والے کا بمپر ٹوٹ گیا لیکن اس نے گاڑی نہیں روکی ہے، وہ تو اللہ نے بچا لیا۔ ہمارے ساتھ ہی ان کا ہوا ہے، آصف بھائی کا، وہ تو اللہ نے بچا لیا۔ لیکن ایکسیڈنٹ تو ہوتے رہتے ہیں، غلطی ایک فریق کی ہوتی ہے یا دونوں کی ہوتی ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد کا جو رویہ ہے قوم کا، شاید رمضان کے مہینے میں جب ہم روزے رکھ رہے تھے تب ایک ویڈیو آئی تھی، چک جھمرا کی غالباً تھی، وہاں پہ وہ کوکا کولا کی ایک گاڑی تھی سپلائی والی، اس کا ٹائر خراب ہو گیا، وہ اپنا پنچر لگوانے گیا ہے تو پیچھے سے امت محمد ٹوٹ پڑی اور ایک ایک بوتل اور ایک ایک پیک اٹھا کر لے گئے۔ ہمارا میڈیا بھرا پڑا ہے
ہمارے حکمران چور ہیں، ہمارے سیاستدان چور ہیں، ہمارے جج چور ہیں، ہمارے جرنیل چور ہیں، ہمارے جرنلسٹ چور ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ اور یہ جو چور کہنے والے یہ خود چور ہیں۔ آصف بھائی کے پرس میں 1 لاکھ کے قریب رقم تھی، اٹھایا کسی نے نہیں، پرس اٹھا دیا، اس کو نہیں کسی نے اٹھایا۔ اب مقدمہ کس پر؟ وزیر اعظم پر پرچہ دینا چاہیے کہ وہ چور ہے، صدر پر پرچہ دینا چاہیے کہ وہ چور ہے، جڑاوالا کی سڑک پر چلنے والے چور ہیں۔ کیا کہا جائے؟ دوسروں کو گالیاں دینا بڑا آسان ہے، دوسروں کی بات کرنا بڑا آسان ہے، دوسروں کے عیب نکالنا، خطائیں چننا بڑا آسان کام ہے۔ سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنا، سب سے مشکل۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فکر کرو، وَأَهْلِكُمْ، پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرو، نارا، جہنم کی آگ سے۔ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ دکھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ کیفیت میں گھر آئے ہیں۔ زملونی زملونی دسرونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دو، میرے اوپر چادر اوڑھ دو، مجھے خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں پہلی وحی کے بعد مجھے اپنی جان کا خوف ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب کیا دے رہی؟ وہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزور کا ساتھ دیتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ 15 دن جا کر غار میں عبادت کرتے، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا، عبادت کرنی ہے، ذکر۔ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور اللہ کی مخلوق کو دکھ میں دیکھ کر ہسپتال میں بیمار آتا ہے، اور اگر ہسپتال اس کی بیماری میں اور اضافہ کر دے، اس کو ریلیف دینے کی بجائے، اس کو سکھ دینے کی بجائے، اس کو دوائی دینے کی بجائے، طفل تسلی دینے کی بجائے دھکے دے کر بابا جی کو باہر پھینک دیا جائے، تو وہ ہسپتال بنا کس لیے ہے؟ عدالت میں اگر کوئی سائل جاتا ہے، اس کو وہاں سے انصاف نہ ملے، بازار سے خالص چیز اور پورے ناپ تول والی نہ ملے، تو کس لیے وہ ہے؟ ان کے وجود کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی تائید، اللہ کا فضل اور اللہ کی برکت ہی شامل حال نہیں رہتی۔ یہ ہمارے رویے ہیں جو ہمارے اوپر عذاب بن کر نازل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد سارے سن لو، یہ میرے سے بھی بات ہے، آپ سے بھی بات ہے، سفید کالے، اونچے نیچے، غریب امیر، چھوٹے بڑے، ہر ایک سے اللہ کا خطاب ہے۔ اللہ آدم کی، ہر وہ بندہ جو کہتا ہے میں آدم کی اولاد ہوں، اس سے سیدھی بات اللہ کر رہا ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد سنو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، ہم نے لباس نازل کیا ہے،
یعنی اپنی قدرت سے بارش برسا کر زمین سے پیداوار کے ذریعے تمہارے لیے لباس بنایا ہے، چاہے وہ سوتی ہے، کاٹن کا ہے، چاہے وہ بالوں کا ہے، چاہے وہ اون کا ہے۔ مقصد کیا ہے اس لباس کا؟ یواری سوآتکم، یہ تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور یہ لباس تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث ہے، خوبصورتی کا باعث ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں لباس کے دو مقصد بیان فرمائے۔ ان دو مقصدوں سے پہلے بات یہ کی کہ یہ میں نے نازل کیا ہے لباس۔ اللہ اگر چاہتا ہم بھی جانوروں کی طرح بغیر لباس پھرتے، نہ شلوار، نہ قمیض، نہ دھوتی، نہ کھیسا، کچھ بھی نہ ہوتا، جیسے جانور بے لباس سے پھر رہے ہیں۔ جانوروں کو کوئی شرم آتی آپس میں؟ نہیں آتی نا، حیا آتی ان کو؟ نہیں آتی۔ ان میں شرم حیا کا مادہ نہیں ہے، اور اگر تم بھی بے لباس پھرے تو تم بھی بے شرم ہے، بے حیا ہے۔ جانوروں میں شرم حیا کا مادہ نہیں رکھا، اس لیے لباس بھی نہیں رکھا۔ تو انسانوں کے لیے اللہ نے فرمایا اِنَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا، تمہارے اوپر اس کا پہننا واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ یواری سوآتکم وریشا، یہ دو کام کرے گا، تمہارے ان حصوں کو ڈھانپے گا جو دکھاتے ہوئے بندے کو سوآت کہتے ہیں عربی میں۔ یہ سو سے ہے، برائی سے ہے۔ انسان کا جسم کا کوئی حصہ ننگا ہو جائے اور اس کو برا لگے، تو فرمایا یہ تمہارے شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے، وہ حصے جو تمہارے ننگے ہو جائے، بے پردہ ہو جائے، تو تمہیں شرم ہو، حیا آئے، تمہیں عار محسوس ہو، تمہیں برا لگے، تو اللہ نے تمہیں عار سے بچانے کے لیے، شرمندگی سے بچانے کے لیے لباس نازل کیا ہے، لباس پیدا کیا ہے، لباس بنایا ہے۔ یہ تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپائے گا بھی، اور تمہارے بدن کو، تمہاری شخصیت کو مزید خوبصورتی اور جمال عطا فرمائے گا۔ تو پہلا مقصد لباس کا شرم گاہ کو ڈھانپنا۔ لیکن کیا کیا جائے زمانے کا؟ زمانے کو کیا گالی دینی؟ زمانہ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا، حالانکہ میں خود زمانہ، زمانے کا پیدا کرنے والا تو خالق کائنات ہے۔ پیچھے جو بیٹھا ہوا شیطان ہے، اصل تو اس کی فنکاری ہے۔ یہاں پہ ننگا ہونے پر اعتراض کرو تو وہ کہتے ہیں اس کا انسانی حق ہے، اور یورپ میں نقاب لگائے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے سامنے ننگی ہو کر پھرے۔ وہاں پہ اس کا حق کوئی نہیں ہے، حق کا حق ہی کوئی نہیں ہے، باطل کا حق ہے ہر طرف۔ جتنا شیطان نے جنت میں، ابھی آج ہم پڑھیں گے، وہ درخت کا ذائقہ چکھوا کر ہمارے ماں باپ کو بے لباس کیا تھا۔ یہ تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا کہ جو ننگا کرتا ہے یہ شیطان ہے، جو رحمان ہے اس نے تمہارے ستر کا انتظام کیا ہے، تمہارا لباس نازل کیا ہے۔ آج آپ کو شیطان نظر نہیں آئے گا، شیطان کے ایڈوکیٹ، شیطان کے ایجنٹ، شیطان کے کرندے اس کے پروگرام کو چلانے والے نظر آئیں گے، جو عورتوں کو اور مردوں کو ننگا کرتے جا رہے ہیں، بے لباس کرتے جا رہے ہیں، اور اس کو وہ ماڈرنزم کا، فیشن کا نام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ لڑکی بڑی بولڈ ہے، یہ بڑی بہادر ہے۔
बहादुर तो होगी। जिसने जहन्नम का हाल सुनकर भी वो लिबास पहना हुआ, उससे बड़ी बहादुर कौन होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना आएगा कि औरतों ने लिबास पहन रखे होंगे लेकिन फिर भी नंगी होंगी। कासियातुन आरियातुन, लिबास पहने होंगे लेकिन नंगी होंगी। लिबास इतना टाइट होगा कि जिस्म के उभार नजर आ रहे हैं, लिबास इतना बारीक होगा कि अंदर की रंगत नजर आ रही है। कासियातुन आरियातुन, कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया। और अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नमूना बनाकर भेजा है, इसका अमल, इसका कौल, इसका फेल। तो फरमाया, ऐ आदम की औलाद, तुम्हारे लिए हमने लिबास नाज़िल किया है जो तुम्हारे शर्मगाहों को ढांपता है, सतर का काम करता है, शर्म वाले हिस्सों को छुपाता है, और तुम्हारे लिए बायस जीनत भी है, खूबसूरती भी है, ज़िबाइश का काम भी करता है। वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और एक लिबास है तकवे का। अच्छा, ये लिबास जो है, ये मेरा जो जिस्म है जो मट्टी से बना है, इसका लिबास है, ये मट्टी से पैदावार का लिबास है। हमारा जो जिस्म मट्टी से बना है, हमारी ग़िज़ा मट्टी से आती है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हें मट्टी से पैदा किया। मिन्हा खलक़नाकुम, तुम्हें इस मट्टी से पैदा किया। व फ़ीहा नुईदुकुम, मरने के बाद फिर इसी मट्टी में तुम्हें ले जाएंगे। व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और क़यामत के दिन एक बार फिर तुम्हें इसी से निकालेंगे जैसे पहली दफा निकाला था। तो जो मेरा और आपका जिस्म और जसद और बदन मट्टी से बना हुआ है, उसका सतर भी मट्टी के लिबास है, मट्टी की पैदावार से। लेकिन हमारे जिस्म के दो हिस्से हैं, एक हमारा जसद है, हमारा जिस्म है, और एक हमारी रूह है। जिस्म जमीन से आया है, उसके तकाजे जमीन वाले हैं। रूह आसमान से आई है, उसके तकाजे आसमान वाले हैं। इसीलिए फरमाया कि तुम्हारे जमीन का जिस्म जो, उसके लिए हमने लिबास उतारा जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपता है। वलिबासुत तक़वा खैर, और तुम्हारी रूह का लिबास है नेकी का लिबास, तकवे का लिबास। अगर वो पहन लोगे तो वो इस लिबास से भी बेहतर है। तकवा किसको कहते हैं? जिस काम का करने का हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है उसको करना, जिस काम से रुकने का हुक्म दिया अल्लाह और उसके रसूल ने, उससे रुक जाना, यह तकवा कहलाता है। मामूरात में कमी ना आए, जो हुक्म दिया गया है, कई हुक्मों में से कोई रह ना जाए, कोई नमाज रह ना जाए, फर्ज रोजे रह ना जाए, फर्ज ज़कात रह ना जाए, फर्ज हज रह ना जाए, जो हकूक हैं मियाँ बीवी के उनमें से हक ना रह जाए, माँ बाप के जो हकूक है वो ना रह जाए, औलाद के, हमसायों के हकूक है, रिश्तेदारों के वो ना रह जाए, मेरे मालिक का जिसका मैं नौकर हूं, नौकरी कर रहा हूं, कहीं उसके हकूक में कमी ना आ जाए। ये फिक्र लगी रहे, करने वाले काम करते रहना, और जिनसे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है उनसे बचते रहना, ये तकवा कहलाता है। और फरमाया वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, एक तो तुम्हारा ये दुनियावी लिबास है और एक नजर ना आने वाला लिबास है, वो है तकवे का लिबास। ये रंगों वाला लिबास है, ये जिस्म वाला लिबास है, ये छूने से तुम्हें पता चलेगा ये लिबास है, ये देखने से तुम्हें पता चलेगा ये लिबास है। और तकवे का वो लिबास है जो तुम देख नहीं सकते, वो तुम्हारे अखलाक से नजर आएगा, वो तुम्हारे किरदार से नजर आएगा। इसीलिए फरमाया तखल्लकु बिअखलाकिल्लाह, अल्लाह की सिफात अपने ऊपर, अल्लाह के अखलाक अपने ऊपर, अल्लाह के रंग अपने ऊपर तारी करो, देखने वाले को लगे कि ये अल्लाह वाला है। सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगा।
ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، غور و فکر حاصل کریں، سوچیں سمجھیں، غور و فکر سوچ بچار کریں۔ یہ بات میں پہلے آتے ہی کر چکا ہوں کہ جنگل کے جانوروں کا اور سمندر کے جانوروں کا کوئی لباس نہیں ہے، ان میں شرم کا حیا کا مادہ بھی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے شرم اور حیا کے مادے کو انسانوں نے، بنی آدم نے بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا، وہ بھی بے لباس پھرتے، انہیں بھی کوئی شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں آتی، کوئی آر نہیں آتی، کوئی محسوس نہیں کرتے، سبکی اور جھجک محسوس نہیں کرتے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یاد رکھو، لا یفتننکم الشیطان، ہوشیار رہنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ بار بار اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہے، شیطان سے بچ کر رہنا، تمہیں مصیبت میں نہ ڈال دے، فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، یاد ہے تمہیں جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تمہیں ہوشیار رہنا ہے کہ ہمارا ہی دشمن نہیں، ہمارے باپ سے لے کر دشمن ہے۔ یہ جو قبائلی ہوتے ہیں نا معاشرے، قبائلی معاشرے جن میں قبائلی عصبیت ہوتی، میں نے اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا، اپنی قوم کا ساتھ دینا ہے، چاہے سچ پر ہے چاہے جھوٹ پر ہے۔ یہی آج کل سیاسی پارٹیوں میں بات چلتی ہے، میری پارٹی چاہے غلط کہے صحیح کہ میں نے پارٹی کا ساتھ دینا ہے۔ یہی بات آج کل فرقوں میں چلتی ہے، میرا فرقہ چاہے سچ چاہے غلط ہے، جیسا بھی میں نے اپنے فرقے کا ساتھ دینا۔ اور یہی گاؤں میں، خاندانوں میں چلتی ہے کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا دوست چاہے غلط کرے میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو اس نے تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈالا، انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ ینزع عنہما لباسہما، اس نے اتروا دیا تھا، چال چلی تھی، اور چال کس لیے تھی؟ قسمیں کھا کر شیطان نے آدم علیہ السلام کو یقین دلایا تھا کہ یہ جو درخت جس سے اللہ نے روکا ہے نا، اگر آپ یہ کھا لیں گے تو دو فائدے اس درخت میں اللہ نے رکھے ہیں۔ نمبر 1 انسینٹیو ہیں، جو انسینٹیو دیے تھے اس نے، جو دھوکہ دیا تھا، جیسے رقم ڈبل کرنے والے، زیور ڈبل کرنے والے، سستے پلاٹ، سستا سامان، سستی گاڑیاں خریدنے والے علاقہ غیر میں جا کر اغوا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ سستی گاڑیوں کے لالچ میں نہ پھنسو، اور یہ قربانی کے قریب سستے بکرے خریدنے والے بھی اغوا ہو گئے تھے، کتنے 10-10 20-20 ہزار کا بکرا۔ ارے لاکھوں کی قیمت میں تمہیں 20 ہزار کا دے رہا ہے، تم ایڈوانس دے رہے اور وہاں پہ لینے جا رہے ہو۔ وہ کچے کے علاقے میں پھر فون آتے تھے کہ فلاں حضرت صاحب کچے میں تشریف فرمائیں، اس کا اتنا ہرجانہ اور معاوضہ ادا کریں اور لے جائیں۔ اور یہی شیطان نے کھیل کھیلا تھا کہ اللہ نے جس درخت سے تمہیں روکا ہے اس میں 2 فائدے، 2 تاثیریں پائی جاتی ہیں۔ جو اس درخت کو چکھ لے، کھانا کھا لے، ایک تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور دوسرا اس کو موت نہیں آتی، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ اچھا، فرشتہ بننا میں کوئی جرم نہیں سی کہ آدم علیہ السلام نے اگر یہ تمنا کر لی، یہ کوئی جرم نہیں تھا فرشتہ بننا۔ فرشتے نیک مخلوق ہے، ان جیسا بننا اچھی تمنا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی بھی کوئی جرم نہیں تھا۔ جنت کی جہنم کی آگے زندگیاں ہمیشہ والی ہیں، بلکہ زندگی تو ہے ہی ہمیشہ، یہ تو موت کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر زندگی وہی شروع ہو جانی ہے۔ یہ زندگی ختم نہیں ہو جانی، اسی زندگی کا حساب کتاب اگلی زندگی میں، جیسے سیڑھی پر چڑھتے ہیں پہلے پائیدان پر قدم رکھتے ہیں، یہ زندگی پہلا پائیدان ہے، اگلی زندگی شروع ہونی ہے اس سے۔ اب اس دھوکے میں آگے قسمیں کھا کر، تو جب انہوں نے وہ ذائقہ چکھا درخت کا تو ان کے بے لباس ہو گیا جسم۔ تو فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد یاد رکھنا، لا یفتننکم الشیطان،
تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا نے اس نے تمہارے ماں باپ کو آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان کو بے لباس کر دیا تھا، لباس اتروا دیا تھا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرمگاہ ننگی نظر آنے لگ جائیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ میری اور آپ کی رہنمائی فرمائے، تمہارا دشمن ایسا ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، انہ یراکم، حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وہ خود بھی، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، اس کا کنبہ، خاندان، شیطان سارا نسل اس کی تمہیں دیکھ لیتی ہے، من حیث ہو، ایسے انداز سے لا ترونہم، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، تو ایسا دشمن جس کو تم نہیں دیکھ سکتے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ایک شخص کی بینائی نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، کانوں سے بہر ہے، سن بھی نہیں سکتا، میدان میں کھڑا اور دشمن ارد گرد اسلحہ لے کر کھڑا ہو، کیسے مقابلہ کرے گا؟ جب تک کسی کی پناہ میں نہیں آئے گا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا اس دشمن کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میری پناہ میں آ جایا کرو، اور یہی پناہ جو ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے حملوں سے، کیونکہ میرے میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے، میں تو دشمن کو دیکھ ہی نہیں سکتا، نہ اس پر حملہ کر سکتا ہوں نہ اس سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے، کن کا؟ ان لوگوں کا جن میں ایمان نہیں ہے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان سے خالی ہیں، شیطان ان کا دوست ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے شیطان کو چیلنج دیا تھا کہ اے شیطان جو میرا بن جائے گا اس پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ کمی ہماری طرف سے ہے، ہم اللہ کے بن جائیں، شیطان پورا زور لگا لے کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں، جو بندہ گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے، تو شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے اب تیرے بس سے نکل گیا، اب تو اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، قد ہو گیا قد کفیا قد ہو گیا، اس کی رہنمائی بھی اللہ نے کر دی، اس کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا، اس کی بچت کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا، اور اس کی ساری ضروریات کا مہیا کرنے کا اہتمام بھی اللہ نے کر دیا، تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اب جب بندہ واپس آتا ہے وہ بسم اللہ اللہم انی اسالک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اب داخل ہوتا ہے گھر میں بسم اللہ پڑھ کر اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتے ہیں اس گھر میں تمہارا داخلہ منع، اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے، اس نے اللہ کے نام سے انٹری کی ہے، اس گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، ایسے ہی داخل ہو جاتا ہے گھر میں، شیطان بھی داخل ہو جاتے ہیں، اب آگے پھر معاملے دو ہو جاتے ہیں۔ جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان دوسرے کو کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ پیچھے، اس کھانے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس نے اللہ کا نام لے کر شروع کیا۔ اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان بھی ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، اس کو بسم اللہ پڑھنی یاد نہیں رہی تھی، کھانے کے درمیان میں اس کو یاد آئی تو اس وقت اس نے کہا بسم اللہ اول و آخر، اول بھی اللہ کا نام ہے آخر بھی اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب تو نے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تھا میں دیکھ رہا تھا شیطان بھی ساتھ شامل ہو گیا تھا، وہ بھی کھا رہا تھا تیرا کھانا، لیکن جب تو نے درمیان میں تو نے بسم اللہ پڑھا تو میں نے دیکھا الٹیاں کرتا ہوا بھاگ رہا تھا، پہلا بھی نکال کے بھاگ رہا تھا۔
تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانے والا، جب گھر میں جانے والا سلام کر کے بسم اللہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، تو شیطان شیطانوں سے کہتا ہے اس گھر میں نہ تمہارے لیے رہائش ہے نہ تمہارے لیے کھانا ہے، بھاگو یہاں سے۔ گھروں میں شیطانوں کو تو ہم نے پال رکھا ہے، دعا ہم نہیں پڑھتے، بسم اللہ ہم نہیں پڑھتے، گھر داخل ہوتے ہوئے سلام ہم نہیں کرتے، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ ہم نہیں پڑھتے، واش روم میں جاتے ہوئے دعا ہم نہیں پڑھتے، واش روم سے نکلتے ہوئے دعا ہم نہیں پڑھتے۔ ہم تو شیطان سے حفاظت کی جو ان کے فیسیلیٹیٹر بنے بیٹھے ہیں، ان کو ہم نے پیکج دیے ہوئے ہیں۔ شیطان کو تو ہم نے پیکج دیا، ہمارا گھر ہے، ہمارے باتھ روم ہے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا مال، ہمارا رزق، ہمارا کھانا۔ ہاں یہ ہے، جس گھر میں نماز پڑھی، جو مصلے کا کونا موڑ دیتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، پر نماز پڑھتا ہوتا تو اس کا یہ حالت ہونی تھی۔ اللہ اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت اسی پر برسنی تھی اگر وہ نماز پڑھتا ہوتا تو فرمایا ان جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے شیطانوں کو سرپرست بنا دیا ہے، حمایتی بنا دیا ہے، دوست بنا دیا ہے، ساتھی بنا دیا ہے، یار بنا دیا ہے۔ کن کا؟ للذین لا یؤمنون، جو ایمان والے نہیں ہیں، جن میں ایمان نہیں، جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، آج بھی ننگا ہے جی، یہ تو جناب ہمارا پروفیشن ہے، یہ تو گلیمر ہے۔ آپ کسی کو کہیں گے کہ آپ کا لباس صحیح نہیں ہے تو آپ کو 100 دلیلیں پیش کی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ ذاتی معاملے کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر اتنی بے شرمی، بے حیائی۔ اللہ کے دین کی مخالفت میں ہی ذاتی معاملہ آتا ہے، اللہ کے دین کی مخالفت میں ہی انسانی حقوق اور انسانی قوانین آتے ہیں۔ ایمان والوں کا کوئی حق نہیں ہے، ایمان والے انسان نہیں ہیں۔ نقاب پہننے والی، برقع پہننے والی، اس کا کوئی انسانی حق نہیں ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، مکہ میں کچھ کفار ایسے تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے جانوروں کو تو لباس نہیں دیا، کوئی شرم آتی ان کو، ایسے پھر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا تکلف ہے کہ ہم نے لباس پہن لیا ہے، اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے بغیر لباس کے نکالا تو ایسے ہی پھرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اسی بنیاد پر وہ بیت اللہ کا طواف ننگا کیا کرتے تھے، اور جب ان کو روکا جاتا اس آیت کا، اس واقعے کا ذکر ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، کہتے ہیں جناب ہم کو پہلے کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا پہلے یہی ننگا طواف کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، انہیں نہیں اللہ نے روکا، ہمیں نہیں اللہ نے روکا، اس کا مطلب اللہ کا حکم ہی یہی ہے۔ شیطان اور شیطان کی جماعت کے پاس اتنی عقلی دلیلیں ہیں کہ تم جب تک یؤمنون بالغیب نہیں کرو گے تب تک بچو گے نہیں۔ بس فوراً اللہ کی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرو، ورنہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے پایا، واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ایسا کرنے کا۔ قل، کہو ان سے، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ قل امر ربی بالقسط، کہو ان سے کہ لوگوں میرے رب نے مجھے حکم دیا قسط کا، انصاف کا، عدل کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور مجھے حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت میں اسی کی طرف اپنا رخ کیا کروں۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور میں اسی کو پکاروں ہر طرف سے منہ موڑ کر، صرف اسی کو پکارو۔ وَادْعُوهُ، اسی کو پکارو، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ساری اطاعت اسی کی کرتے ہوئے، اسی کی اطاعت، اسی کی عبادت، اسی کا ماننا۔
वदऊहु, सिर्फ उसी को पुकारा करो, मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने दीन को, अपनी इताअत को, अपनी फर्मा बरदारी को, अपने निज़ाम जिंदगी को खालिस कर लो उसके लिए। कमा बदाकुम ताउदून, जैसा कि उसने तुम्हें पैदा किया था ऐसे ही पलटाएगा। तुम माँ के पेट से ये खजाने लेकर नहीं आए थे, तुम माँ के पेट से ये महल्लात लेकर नहीं आए थे, तुम माँ के पेट से ये डिग्रियां ओहदे और मर्तबे नहीं लेकर आए थे, तुम माँ के पेट से ये ताकत और ये पार्टी कबीला और ओहदा लेकर नहीं आए थे। जैसा कि बेबसी की आलम में तुम माँ के पेट से निकले थे, ऐसे ही बेबसी के आलम में तुम्हें अल्लाह के सामने पेश होना है। और आपको याद दिलाता चलूं, कुरान पाक की आखिरी आयत जो आखिरी कुरान में आखिरी आयत जो नाज़िल हुई है वो सूरह बकरा की आयत है, वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीहि इलल्लाह। लोगों, उस दिन से बचो जिस दिन तुम्हें अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, उससे बचो, उस दिन से बचो, उस दिन से बचो। ये आखिरी आयत नाज़िल हुई थी। पूरा दीन नाज़िल होने के बाद ये आखिरी हुक्म नाज़िल हुआ था कि ये जो तुम्हें जिंदगी दी जा रही है, जिंदगी में खो ना जाना, गुम ना जाना, डूब ना जाना, उस दिन को याद रखना जिस दिन तुम्हें रब्बे कायनात के सामने पेश किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान को समझ कर पढ़ने के सिलसिले में आज मगरिब की नमाज के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हम सबको आसानियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।